الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے کتاب الصلاۃ کا آج چوتھا درس ہے۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث سے آثار سے قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات ثابت کی کہ نماز کی حالت میں انسان کے جسم کے اوپر کپڑا ہونا، انسان کے سطر کا چھپا ہوا ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کپڑا جسم کے اوپر ہونے کی، اس کپڑے کے استعمال کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی صورت ایسی ہے کہ اگر اس صورت کے ساتھ بھی کپڑے کو پہن لیا جائے، کپڑے کو باندھ لیا جائے، کپڑے کو لپیٹ لیا جائے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں سے پہلی صورت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی کہ باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ، نماز میں کپڑے کو گدی پر باندھ لینا۔ انسان کے جو بال جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، گردن کا جو حصہ ہوتا ہے، اس پچھلے حصے کو گدی کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ باندھا کہ نماز میں اگر کوئی بندہ اپنی چادر کو اس طرح گردن کے پیچھے لے جا کے اگر اس کو گرا دے دیتا ہے، باندھ لیتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں آگے انہوں نے ایک حدیث کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، اور یہ والی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث کے بعد باقاعدہ سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ حدیث آگے بھی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پہ یہ نقل کیا کہ وقال ابو حازم یہ سلمہ بن دینار ثقہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذورہم علی عواتقہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں نماز پڑھی ہے کہ انہوں نے اپنی تہ بند کا کپڑا، اپنی ازار کا کپڑا وہ اپنی گردنوں کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر اس طرح پیچھے یا گدیوں کے اوپر لے جا کے اس کو گرا دی ہوئی تھی، اس کو باندھا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 442 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 سے زائد افراد کو دیکھا کہ وہ اسی حالت کے اندر نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاس یا تو نیچے ازار والی چادر ہوتی تھی، تہ بند والی چادر ہوتی تھی، یا جو اوپر لپیٹنے والی چادر ہوتی ہے ان کے پاس صرف وہی چادر ہوتی تھی، ان میں سے کوئی ایک چادر ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں وہ دونوں میں سے جو بھی چادر ہوتی تھی تو اس کو وہ اپنے جسم کے اوپر لپیٹتے تھے، اور اس کے دونوں کنارے اس طرح گدی کے پیچھے کر کے تو اس کو گرا دے دیتے تھے تاکہ وہ جسم ڈھانپا رہے اور انسان کا سطر اس سے نہ کھلے۔ یہ روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اس ایک کپڑے کو انسان نے اپنے جسم کے اوپر اس انداز کے ساتھ لپیٹا ہے کہ وہ کپڑا تھوڑا تھا، تنگ تھا، بہت زیادہ کھلا نہیں تھا، اب اس کپڑے کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے کے لیے تاکہ نماز کے دوران رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے انسان کا سطر نہ کھلے، اگر اس ایک کپڑے کو انسان نے اپنے جسم کے اوپر ایسے لپیٹا کہ اس کو دونوں کناروں کو گردن کے پیچھے لے جا کے اس کو گرا دے لی تو یہ بالکل صحیح ہے، ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 352 ہے۔ کہتے ہیں حدثنا احمد بن یونس، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک ائمہ کرام نے
ان سے علم حاصل کیا ہے، اور ان کا پورا نام احمد بن عبداللہ بن یونس ہے، یعنی عمومی طور کے اوپر لکھنے میں ان کی نسبت اپنے دادا جان کی طرف کی جاتی ہے، ویسے ان کے والد صاحب کا نام وہ عبداللہ ہے، احمد بن عبداللہ بن یونس ہیں۔ محمد بن المنقدر یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلی جابر فی ازار، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ازار میں نماز پڑھی۔ ازار کہا جاتا ہے کہ جو عمومی طور کے پر اگر انسان کے پاس دو چادریں ہوں، ایک چادر انسان اوپر لپیٹتا ہے اور ایک چادر جو نیچے انسان باندھتا ہے، ٹانگوں کے اوپر باندھتا ہے، ناف کے اوپر باندھتا ہے نیچے والے اپنے صدر کو چھپانے کے لیے، اس کو ازار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صلی جابر فی ازار، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ازار میں نماز پڑھی، وقد عقدہ من قبل قفاہ، اس ازار کو انہوں نے اپنی گدی کے اوپر گرہ لگا کے باندھا ہوا تھا، اس ازار کی انہوں نے گدی کے اوپر گرہ لگائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں وثیابہ، اور ان کے کپڑے موضوعۃ، رکھے ہوئے تھے، علی المشجب، اس کا معنی آپ تپائی کر لیں، ہینگر، ہک، کھونٹی، یہ سارے اس کے درمیان کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے ہینگر کے اوپر یا ان کے کپڑے ہک کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ مشجب عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ تین لکڑیاں، ان کے جو نیچے والے سرے ہوتے ہیں وہ تو مختلف ہوں گے، یعنی ایک سرا ایک طرف پہ، دوسرا تھوڑا سا ہٹ کے، تیسرا، لیکن ان تینوں لکڑیوں کے اوپر جو سرے ہیں، اوپر والے سرے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اس طرح کی جو تین لکڑیاں نیچے زمین کے اندر دبا کے ان کے سروں کو اوپر سے جوڑ دینا، یہ لوگ کپڑے رکھنے کے لیے بھی، نہاتے وقت کپڑے اس کے اوپر ڈالنے کے لیے بھی، مشکیزہ وغیرہ لٹکانے کے لیے بھی، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں لٹکانے کے لیے اس طرح کی وہ لکڑیاں نیچے دبا کے زمین میں اور ان کے اوپر والے تینوں سرے ملا کے تو اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اس کو مشجب کہا جاتا تھا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ازار میں نماز پڑھ رہے ہیں، گدی کے اوپر انہوں نے اس کی گرہ دی ہوئی ہے، اور باقی جو ان کے کپڑے ہیں وہ اس مشجب کے اوپر، ہک کے اوپر یا کھونٹی کے اوپر وہ رکھے ہوئے ہیں۔ فقال له قائل، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کہنے والے نے کہا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت میں وضاحت آتی ہے کہ یہ کہنے والے عبادہ بن الولید تھے، عبادہ بن الولید ثقہ تابعی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں اس روایت میں محمد بن المنقدر جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کر رہے ہیں، اور صحیح بخاری کی ایک روایت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سوال کرنے والے بھی محمد بن المنقدر بھی تھے، دو واقع ہو گئے۔ اور ایک صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے سعید بن الحارث تھے، وہ بھی ثقہ تابعی ہیں۔ تو بہرحال یہ تین مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور تینوں سوال کرنے والے یہ ثقہ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال یہ کیا کہ تصلی فی ازار واحد، کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فقال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انما صنعت ذلک، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میرے پاس اضافی کپڑے موجود تھے، اضافی کپڑوں کو میں نے مشجب کے اوپر رکھا، ہک کے اوپر لٹکایا، کھونٹی کے اوپر رکھا، اور میں نے ایک ازار میں نماز اس لیے پڑھی ہے لیرانی احمق مثلک، کہ تاکہ مجھے تیرے جیسا نہ سمجھ دیکھے، تیرے جیسا کم عقل یا تیرے جیسا نہ سمجھ مجھے دیکھے کہ اس حالت کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے ہم میں سے کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس دو دو کپڑے ہوا کرتے تھے؟ یعنی اس بندے کو یہ سمجھایا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، دو کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں۔ ایک بندے کے پاس اگر دو کپڑے نہیں تو بندہ یہ سمجھے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کا رد کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے ہم میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس دو دو کپڑے پورے ہوتے تھے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثریت لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس ایک ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور وہ ایک چادر کو لپیٹ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ صفا کو دیکھا، اور روایت صحیح بخاری کی ہے کہ وہ ایک ازار میں یا ایک ہی چادر کو لپیٹ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ والی جو روایت ہے اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے
کہ نماز کے اندر جو انسان نے کپڑے پہننے ہیں ان کپڑوں کی جو نماز کے اندر جو کپڑوں کا مدار ہے وہ گنتی پر نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ 3 کپڑے ہونے چاہیے، 2 کپڑے ہونے چاہیے، بلکہ نماز کے اندر کپڑوں کا جو سارے کا سارا دار و مدار ہے وہ انسان کے سطر کے چھپانے اور سطر کے ڈھانپنے پر ہے۔ انسان کا سطر اگر نماز کی حالت میں ڈھکا ہوا ہے، انسان کا جسم ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس بندے کی نماز جائز ہے، چاہے وہ 1 کپڑا ہو یا 2۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زائد کپڑے ہونے کے باوجود بھی 1 کپڑے کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کے بعد 2 کپڑے موجود ہیں، 3 کپڑے موجود ہیں، وہ بندہ پوری طرح اپنے جسم کے اوپر اپنے جسم کو کپڑوں سے ڈھانک سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بندہ باقی کپڑے استعمال نہیں کرتا، صرف 1 چادر کے اندر اگر وہ بندہ اپنا سطر ڈھانک کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے زائد موجود تھے اور وہ انہوں نے الگ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور نماز وہ 1 کپڑے کے اندر پڑھ رہے تھے۔ یہاں ایک بنیادی مسئلہ، بہت اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پہلی میری اس بات کا کوئی بندہ غلط مطلب نہ لے، میں اس کی وضاحت پہلے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عام معمول تھا کہ اگر ان کے پاس کپڑے میسر ہوتے تھے تو سر کو ڈھانک کے رکھتے تھے۔ یہ عرب کا آج بھی معمول ہے کہ وہ لوگ اپنے سر کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے، پگڑی ہے، تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عام حالات کے اندر بھی یہی معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ڈھکا ہوتا تھا۔ لہذا بہتر یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان بندے کا ہر وقت اس کے سر کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ مسلسل یہ جو ننگے سر رہنا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل یا طریقہ نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب اس ٹوپی کو سر کے ڈھکے ہوئے ہونے کو نماز کے ساتھ نتھی کرنا، نماز کے ساتھ جوڑنا کہ نماز ٹوپی کے بغیر نہیں ہوتی، یہ ایک بالکل بے دلیل بات ہے۔ اس لیے سنن ابی داود وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابی داود میں حدیث نمبر 641 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ رب العالمین ایک بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے، بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سر کا جو ڈھکا ہوا ہونا ہے یہ شرط شریعت نے عورت کے لیے نماز کے وقت لگائی ہے کہ عورت نماز پڑھتے ہوئے اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کا سر ننگا نہیں ہوگا، لیکن یہ پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے نہیں لگائی۔ اب دیکھیں حج احرام کی حالت میں انسان ہوتا ہے، انسان کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اسی حالت کے اندر ہی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی حالت کے اندر ہی لوگ حج کے جو ارکان وہ بھی ادا کرتے ہیں، 2 رکعتیں حج کی جو ہے نا وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فتویٰ جات نشر کرنا اور یہ فتوے دینا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث سے لا علمی اور نا واقفیت کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ 1 کپڑا ان کے جسم کو کس کس جگہ کے اوپر پورا آئے گا؟ کیا اس 1 کپڑے کے اندر انہوں نے اپنے سر کو بھی ڈھانکا ہوا تھا؟ کیا اس 1 کپڑے کے اندر انہوں نے، یعنی یہ جو عمومی طور کے اوپر ہم لوگ شرائط لگاتے ہیں کہ اس 1 کپڑے سے وہ ساری کی ساری شرائط جو آج ہم لوگوں نے لگائی ہیں کیا وہ ان ساری شرائط کے اوپر پورا اتر رہے تھے؟ ایسا نہیں تھا، 1 کپڑے کے اندر ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں باقی یہ بات ضرور ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان نماز کے لیے جائے انسان کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بطور فائدہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشروں میں ایک رواج چلتا ہے، پھٹی ہوئی پلاسٹک کی، کھجور کی اس تنوں کی بنی ہوئی یا کھجور کی ان جو پتے ہوتے ہیں ان کی بنی ہوئی ٹوپیاں، وہ تو خیر رواج آج کل ختم ہو گیا ہے، پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں۔ پھٹی ہوئی ٹوپیاں کئی ہوتی ہیں اور مسجدوں کے اندر ایک کونے کے اندر رکھی ہوتی ہیں،
باہر سے بندہ ننگے سر آتا ہے اور آ کے وہ ایک پلاسٹک کی ٹوپی اپنے سر کے اوپر رکھ کے تو بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ پلاسٹک کی پھٹی ہوئی ٹوپی انسان پہن کے بازار میں نہیں جا سکتا اور انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کو اس حالت کے اندر کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ حالت انسان کی ایسی ہو کہ جو لوگوں کے سامنے جانے والی حالت سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار بھی کہ الگ سے لوگوں کے لیے ٹوپیاں مسجد کے اندر رکھی ہوں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قطعاً طریقہ نہیں۔ ہر انسان کے پاس اپنی اپنی ٹوپی ہونی چاہیے، وہ اپنے سر کے اوپر رکھے، اور اگر کسی بندے کے پاس نہیں تو وہ اگر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کی نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ المیہ یہ اس بات کا ہے کہ ٹوپی کے بغیر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن جو بندے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بھلے وہ ٹوپی کے بغیر ہی پڑھ رہے ہیں، چلو پڑھ تو رہے ہیں، جو نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے بھی آپ نماز پڑھو۔ اگلی حدیث اسی باب میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا مطرف ابو مصعب، یہ مطرف بن عبداللہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی محمد بن المنقدر فرماتے ہیں کہ رأیت جابر بن عبداللہ یصلی فی ثوب واحد، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ روایت تقریباً وہی ہے۔ اس روایت میں ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی، باقاعدہ اس کی دلیل یہ بیان کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو لہذا ان دونوں روایات سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک کپڑے کے اندر بھی نماز بالکل جائز ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی پڑھی ہے، اور یہاں اس روایت میں یا اوپر والے جو آثار ہیں ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی کہ ایک کپڑا اگر اس میں مجبوری ہے، کوئی تنگی ہے، کپڑا چھوٹا ہے، تو اس کو اپنے صدر کو بچانے کے لیے کہ تاکہ یہ کپڑا کھلے نہ، گدی کے پیچھے اگر کوئی انسان اپنی گردن کے اوپر اس کو گرا دے لیتا ہے تو ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کل والا درس ہے اس میں کپڑا باندھنے کی ایک اور صورت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واضح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔